پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں، پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاقی رائے ہے وہ بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل خراب رویے کی وجہ سے پورا سسٹم دباؤ میں آ گیا ہے۔ کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی خوبی رہی ہے کہ ہم جمہوری بھی رہے اور گورنر راج بھی لگائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات، کہا کہ پنجاب اسمبلی نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے قرارداد پاس کی جس پر اتفاقی رائے ہے۔ 20 صوبے بنانے سے پہلے وہاں صوبہ بنا لیں۔ سندھ کا بلدیاتی نظام سندھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ صنعتکاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلا کرتی۔ محصولات جمع کرنے میں صوبوں نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹیکس کلیکشن میں سندھ کی کارکردگی دوسرے صوبوں سے بہتر رہی۔ کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی۔ ہم اس قسم کا سولوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے NFC ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو، انسینٹیو کرنے کے تھرو جو معاشی مشکلات ہے وہ دور کر سکتے۔ اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز ہو، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص سزا یافتہ ہے، ان کی سزا احتجاج اور دھرنوں سے ختم نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کے پاس اچھے وکیل ہیں، عدالتوں میں جا کر کیس لڑیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی ترجیح صرف صوبے میں امن ہونا چاہیے۔ کے پی میں شام کے بعد ہم کہیں نکل نہیں سکتے۔ تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ دہشت گردوں سے بات کی جائے، جو پاکستان کا آئین نہیں مانتے ان سے بات کیسے کریں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا صوبے میں گورنر راج لگ گیا تو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آتے ہیں۔ جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہو گیا، اب ہمارے جو ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے سی ایم صاحب روزانہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اڈیالہ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب، ان کو سزا ہوئی ہے، ان کی وہ کنوکٹڈ ہیں، اور ان کی جو کنوکشن ہے وہ روڈوں سے اس کی جو ہے سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ ان کی سزا جو ہے وہ ڈی چوک یا اڈیالہ سے معاف نہیں ہو سکتی۔ ان کی اگر سزا معاف ہونی ہے عدالتوں سے ہونی ہے۔ کہتے ہیں امن چاہیے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں۔ تو کیا وفاقی حکومت کے پاس، ان اداروں کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ وہ پھونک ماریں گے اور یہ جو لوگ ہیں ملیٹنٹس ہیں وہ بارڈر کے اس پار چلے جائیں گے؟ امن ہوگا تو ڈیولپمنٹ کام بھی ہوں گے اور خوشحالی بھی آئے گی اور ترقی بھی ہوگی۔ ہم آج دیکھیں کہ اب شام کے بعد موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور جب یہ موقع آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ گورنر ہاؤس کون آتا ہے اور کون جو ہے پھر کہتا ہے گورنر بھی نہیں ہوگا اور گورنر ہاؤس نہیں ہوگا۔ پھر میں ان سے خود، مجھے پتہ ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ امریکی صدر نے ٹیرف کو اپنا پسندیدہ لفظ قرار دے دیا۔ پینسلوینیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف کے ذریعے اربوں ڈالر امریکہ میں آ رہے ہیں۔ ٹیرف کی رقم سے کسانوں کو 12 ارب ڈالر کی امداد دے رہے ہیں۔ بائیڈن حکومت ورکنگ کلاس کی دشمن تھی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے 4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ تینوں ممالک کے حکمرانوں نے کہا کہ امریکہ اب ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میئر لندن صادق خان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ظالم اور نااہل قرار دیا، بولے صادق خان برے میئر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نورس اور برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش فالکنز کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات پر تفصیلی مشاورت۔ پاکستان اور برطانیہ کی انسداد منشیات اور مجرمان کے حوالگی بارے بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے عزم کرتے ہیں۔ ملاقات میں پاک برطانیہ وسیع تر 2 طرفہ علاقائی امور پر مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ کے لیے روانہ۔ محسن نقوی امریکہ میں ہونے والے PSL روڈ شو میں شرکت کریں گے۔